الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال عليه الصلاة والسلام. کسی اللہ والے نے یہ جو دور چل رہے ہیں اس کے اوپر میں کچھ کلام پڑھا ہے اور میرا بھی جی چاہ رہا ہے کہ میں وہ کلام کو آپ کے سامنے گنگناؤں اور مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے بات رکھ کر میں اپنی جگہ لے لوں. آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں. جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے. غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے. اور آج ہر انسان جب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو آئینے کے سامنے جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے اندر میں آنکھ ڈال کر دیکھتا ہے کہ میں باہر جا رہا ہوں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے رخسار پر، میرے چہرے پر، میرے داڑھی کے اندر میں کوئی تنکا ہو اور باہر نکلنے کے بعد لوگ یہ کہے کہ گھر سے آ رہے ہو جناب اور اپنی شکل اور صورت بھی دیکھ کر نہیں آئے. اللہ والے کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں
منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اور آج جس مسجد سردار کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، اس حوالے سے بھی اللہ والے کیا کہہ رہے ہیں، ذرا بغور سماعت فرمائیے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ بہت عزتوں کے لائق اللہ کے نیک بندو، کافی دیر سے آپ کھلے موسم کے اندر میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو عمائدین علماء اکرام سے یہاں پر سن رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہماری اس بیٹھنے کو، ہمارے اس جمنے کو، جڑنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اس لیے کہ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، ہم آئے نہیں ہم لائے گئے ہیں۔ اس لیے اس بات کو اپنے دل کے اندر میں جگہ دے کہ یقیناً ہمارے اس جمنے میں، ہمارے اس جڑنے میں یقیناً اللہ پاک پروردگار کی کوئی مصلحت ہوگی، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں چن کر یہاں پر منتخب کیا ہے۔ ابھی مجھ سے قبل حضرت مولانا تیمور صاحب ملی حفظہ اللہ مسجد کی شاندار تاریخ بیان فرما رہے تھے۔ حضرت نے مسجد کے عنوان پر ہمارے سامنے خطاب فرمایا، لیکن میں نے اپنے موضوع کو شروع کرنے سے قبل جس آیت کریمہ کا سہارا لیا اس کا ترجمہ یہ ہے، قرآن کی آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم خود اور اپنے ماتحتوں کو، اپنے دست نگروں کو، اپنی نگرانی کے اندر میں رہنے والے لوگوں کی جہنم کی آگ سے جو ہے تو بچاؤ کا سامان پیدا کرو۔ اور میں نے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے جو ہے تو پیش کی ہے کہ کلکم راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کہ تم میں کا ہر ایک انسان نگہبان ہے، تم میں کا ہر ایک انسان ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے روز اللہ رب العزت ہم سے پوچھیں گے۔ اس کے اوپر میں کسی شاعر نے ایک شعر کہا ہے کہ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، پہلے یہ بتا قافلہ لوٹا کیوں ہے، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے سماج میں، آج ہماری سوسائٹی میں آئے دن بھینکر سے بھینکر حالات آ رہے ہیں، اور جب وہ حالات ہمارے سامنے آتے ہیں تو اس کو چھپانے کے لیے آج ہمیں زمین کے اندر میں جگہ تک نہیں مل رہی ہے۔ قبل اس کے کہ ایسے حالات ہمارے اوپر میں آئے، قبل اس کے کہ ایسے حالات اللہ ہمیں دیکھنا نصیب نہ فرمائے، اس سے پہلے کہ آپ تمام لوگ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کا جو ہے تو مصداق بنے۔ میں آپ کو حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ آج ہم بیانات کرتے کرتے تھک گئے، اور امت کا حال یہ ہے کہ امت بھی سنتے سنتے تھک گئی، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ آج مجھ سے کیا کہا جا رہا ہے اور مجھے اس سن کر ان تمام چیزوں کو کیا عمل کرنا ہے۔ بس لوگ جلسوں کے اندر میں، اجتماعات کے اندر میں کانوں کی لذت کو
محسوس کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن عمل سے ہماری زندگیاں کوسوں دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، وہ ایک جنازے کے اندر میں چل رہے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ او حضرت ابو ذر غفاری یہ کس کا جنازہ ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تیرا جنازہ ہے۔ ان کی انگوٹھی کے اوپر میں ایک چیز لکھی ہوئی تھی، کفا بالموت واعظا، کہ انسان کے لیے سب سے بڑی نصیحت، سب سے بڑی نوٹس، سب سے بڑا بیان اگر کچھ ہے تو وہ اس کی موت ہے۔ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا اس دنیا کے اندر میں ہم ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم جس طریقے سے ہمارے آبا و اجداد اس دنیا کے اندر میں نہیں رہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر میں نہیں رہے، تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو بھی ایک دن اس دنیا کو جو ہے تو چھوڑنا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم دنیا کو چھوڑ رہے ہو، ہمارا نامہ اعمال درست ہو، ہمارے اخلاق اچھے ہو، ہمارا کردار اچھا ہو، ہمارا کیریکٹر اچھا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، مجھے اس دنیا کے اندر میں جو مبعوث کیا گیا، مجھے اس دنیا کے اندر میں جو بھیجا گیا، وہ اس کے لیے تاکہ میں اچھے اخلاق کا برتاؤ کرنے والا بنوں اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے والا بنوں۔ میرے بھائیو، حدیث کی کتابوں کے اندر یہاں تک لکھا ہے پڑوسی کے حق کے بارے میں کہ اگر اس کا چھپر کا مکان ہے یا تراٹی کا مکان اس کا بنا ہوا ہے، آج تو اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ایسی فراوانی مسلمانوں کو عطا فرمائی کہ آج چھپر کے اور تراٹی کے مکان اور پلاٹی کے مکان دیکھنا جو ہے تو مشکل ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں بہت عظیم نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے خالق اور مالک کو پہچاننے والے بنیں۔ ہمارے آبا و اجداد کے جو مکانات ہوتے تھے، ان کے گھر بار جو ہوتے تھے، اس کے اندر میں ایک وقت کا کھانا بمشکل ان کو جو ہے تو ملا کرتا تھا۔ آج اللہ کا کرم ہے کہ امت مسلمہ طرح طرح کی نعمتیں کھا رہی ہے، اللہ انہیں کھلا رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کو دانت میں خلال کرنا ہے، آپ کو دانت کے اندر میں اگر خلال کرنا ہے تو آپ پڑوسی کے اس تراٹی کے مکان سے تراٹی کا کاڑی توڑ کر اپنے دانت کے اندر میں خلال نہیں کر سکتے۔ یہاں تک جو ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا حق بتلایا۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ ذرا ذرا سے مال متاع کے لیے، 1 انچ 2 انچ کے لیے، 1 فٹ 2 فٹ کے لیے، 1 ہاتھ 2 ہاتھ کے لیے لوگ ایک دوسرے بھائی کا جو ہے تو مرڈر کر رہے ہیں، ایک دوسرے بھائی کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ کورٹ اور کچہری کے اندر میں چکریں لگائی جا رہی ہے۔ ایک اللہ والے ہمارے گاؤں میں تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ 2 بھائیوں کا آپس کے اندر میں تنازع ہوا زمین کو لے کر کہ یہ باندھ کے اوپر میں جو درخت ہے یہ میرا ہے۔ بڑا بھائی کہتا ہے میرا ہے، چھوٹا بھائی کہتا ہے میرا ہے۔ دونوں نے آپس میں لڑائی کی، مقدمہ کورٹ کے اندر میں گیا۔ ایک 10 سال کے بعد فیصلہ آیا۔ 10 سال تک نہ یہ اس کے منہ کو دیکھ رہا ہے، نہ وہ اس کے منہ کو دیکھ رہا ہے، نہ یہ بھائی اس کے خوشی میں جا رہا ہے، نہ وہ بھائی اس کے خوشی میں آ رہا ہے۔ 10 سال کے بعد فیصلہ آتا ہے کہ اس درخت کو توڑا جائے اور اس کو جو ہے تو بیچا جائے اور اس کے جو پیسے آئے دونوں بھائیوں کے اندر میں تقسیم کر دیے جائے۔ کیا حاصل ہوا؟ اسی کو ایک کہاوت ہے کہ نہ تلا نہ ملا اور گھال کترے آلا، ایسی ہی بات ہو گئی، کچھ بھی نہیں رہا۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو آئے اچھے اخلاق برتاؤ کرنے کے لیے، اچھے اخلاق کو فالو کرنے کے لیے آئے۔ میں حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کو سنا کر اپنی جگہ لے لوں گا، اس لیے کہ ہمیں بہت دور دراز سے یہ لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام نیچے بیٹھے ہیں، اوپر بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ ان سب لوگوں کو جو ہے تو اپنے اپنے مقامات تک پہنچنا ہے۔ حبیب اجمی ابھی تک رحمت اللہ علیہ یا اللہ کے برگزیدہ بندے نہیں تھے، سود کا کاروبار تھا ان کا۔ لیکن ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ یہ اپنے مکان سے نکلے، ایک منزل کی طرف میں جانے لگے۔ جب یہ منزل کی طرف میں جانے لگے تو دیکھا کہ راستے کے اندر میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں اور ان کا سود کا کاروبار تھا۔
حبیب اجمی کو جیسے ہی ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد سب بچے آپس میں بولنے لگے کہ ہٹو ہٹو، حبیب اجمی کو جانے کے لیے راستہ دو، ایسا انسان یہاں سے جا رہا ہے جس کے اوپر میں اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ یہ الفاظ حبیب اجمی کے کانوں میں پڑے۔ حبیب اجمی جس منزل کے اوپر میں جا رہے تھے وہاں پر گئے، پہنچے، وہاں پر جانے کے بعد دل کو دستک دی اور دل سے کہا کہ حبیب، تیرے کاروبار سے، تیرے معاملات سے اور تیرے اس لین دین کے سارے مسائل سے گلی کا بچہ بچہ واقف ہو گیا ہے۔ کل خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں تو جب پہنچے گا تو حبیب تو اللہ کو کیا منہ بتائے گا؟ اسی منزل کے اوپر حبیب اجمی نے تہیہ کر لیا، عزم ارادہ کر لیا، اور ہم بھی یہاں سے عزم ارادہ کر کے اٹھے، جو جس گناہ کے اندر میں مبتلا ہے، جو جس برے کاروبار کے اندر میں مبتلا ہے، اگر کوئی کسی پڑوسی کو تکلیف دینے والا ہے، اگر کوئی کسی کا حق دبانے والا ہے، کوئی کسی کے اوپر میں ظلم کرنے والا ہے، یہ سارے لوگ اپنے دل و دماغ کے اندر میں یہ ساری چیزوں کو ذہن میں لائے اور تہیہ کر لے، ارادہ کر لے، عزم کر لے کہ انشاءاللہ ہم بھی اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے توبہ کر کے اٹھیں گے۔ جیسے حبیب اجمی نے اس منزل کے اوپر میں تہیہ کیا، عزم کیا، ارادہ کیا اور کہا کہ اللہ، اس کے بعد میں کبھی بھی سود کا کاروبار نہیں کروں گا، اللہ سے عہد و پیمان کیا، اور حبیب اجمی اس منزل سے پھر اپنی گھر کی طرف میں آنے لگے۔ پھر دیکھا کہ راستے میں وہی بچے جنہوں نے تھوڑی دیر پہلے اتنے اچھے القاب سے نوازا تھا، وہی بچوں سے ملاقات ہوئی، تو بچوں نے جیسے ہی حبیب اجمی کو دیکھا تو سب بچے ایک لخت یہ کہنے لگے کہ ہٹو ہٹو، حبیب اجمی کو جانے کے لیے راستہ دو، ایسا انسان یہاں سے گزر رہا ہے جس کے اوپر میں اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا حال بیان کیا اور کہا کہ اللہ نے ان کی توبہ کو ایسے قبول کیا، ایسے قبول کیا، اور توبہ کو قبول کر کے اللہ نے ولایت کا ایک اونچا مقام ان کو جو تو عطا فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، زندگیوں کو بدلنے کے لیے، برائیوں میں سے نکلنے کے لیے ہمیں بہت سارے واعظ و بیان اور نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسان چاہے تو ایک منٹ کی ایک نصیحت کے اندر میں اپنی زندگی کے اندر میں وہ بدلاؤ لا سکتا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ آیت ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ ہم اور ہمارے ماتحت اور ہمارے نگرانی کے اندر میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو ہم جہنم کی آگ سے بچانے کی جو ہے تو فکر کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے یکایک کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے اصحاب سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو یہ کس چیز کے گرنے کی آواز ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 70 سال پہلے جہنم کے اندر میں گرنے کے لیے اللہ نے ایک پتھر کو چھوڑا تھا، آج وہ پتھر جہنم کے اندر میں گرا ہے جس کی آواز کو ہم نے اور آپ نے سنا ہے۔ میرے بھائیو، جہنم کی گہرائی کیسی خطرناک ہے، اس کی چوڑائی کیسی ہوں گی، اس کے بچھو کیسے ہوں گے، اس کے سانپ کیسے ہوں گے۔ دنیا کے اندر میں ذرا سا ایرولا اگر نکل جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، گھر کے اندر میں چھوٹا سا بچھو نکل جائے تو انسان پورا گھر بار لے کر باہر آتا ہے کہ گھر کے اندر میں بچھو ہے۔ کل قیامت کے اندر میں خچر کے برابر اس کی جسامت ہوں گی۔ میرے بھائیو، ہم اس کے سامنے کیسے اس کا مقابلہ کر پائیں گے؟ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر میں بدلاؤ لائیں، اور اس کے لیے بہت سارا وقت، بہت سارے لوگ ایسا سوچیں گے کہ ابھی میں بوڑھا ہو جاؤں گا، یا پھر کوئی بڑی بیماری آ جائیں گی، یا بچے میرے بڑے ہو کر مجھے حج عمرہ کرائیں گے، اور اس کے بعد میں بڑی توبہ وہاں پر کروں گا، اور وہاں سے صاف ستھرا آنے کے بعد خدا تعالیٰ کی راہ میں وقت دوں گا۔ اللہ رب العزت کے پاس میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ جو ہے تو اتنا سارا وقت اللہ سے مانگے۔ اس کے لیے جب سنے جہاں سنے اپنی زندگی کے اندر میں بدلاؤ لائے، اور کامیاب ہے وہ انسان جو ان تمام واعظ و نصیحت کو سننے کے بعد اپنی زندگی کے اندر میں تبدیلی کا جو ہے تو معاملہ کرے۔ کئی ایک لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ والوں کی باتوں کو سنا، علماء اکرام کی باتوں کو سنا،
اور وہاں سے آگے انہوں نے عزم ارادہ کیا، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر میں اتنا کامیاب کیا، اتنا کامیاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں بڑا پریشان حال تھا، میں بڑی پریشانیوں کے اندر میں مبتلا تھا، لیکن اللہ والوں نے جو مارگدرشن بتلایا، جو راستہ ہمیں بتایا، ہم نے اس راستے کو اختیار کیا۔ آج اللہ نے میری زندگی کے اندر میں چین، سکون، راحت، اطمینان بھر دیا۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، یہ نہ سوچے کہ عمر لمبی ہو جائیں گی، بوڑھا ہو جاؤں گا، اس وقت میں توبہ کروں گا۔ اس وقت کی توبہ کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے جوانی کے اندر میں ہم اچھائیوں کی طرف میں چلے، خیر کی دعوت دے، لوگوں کو برائی سے روکے۔ آج کل موبائل کا رواج چل پڑا ہے اور اس سے خطرناک معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ میں آپ کو کسی جگہ کا حوالہ نہ دیتے ہوئے آپ کو کہوں کہ 25 خاندان، 50 خاندان آج نرغے میں آئے ہیں کہ گھروں کے اندر میں حالات جو ہے تو تباہی و بربادی کے صرف موبائل کی وجہ سے ہوئے، اور انسان اس کو نعمت سمجھ رہا ہے۔ یقیناً وہ نعمت ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے، ورنہ یہ اسفل سافلین جو جہنم کے اندر میں ایک گڑھا ہے، اس وادی کے اندر میں ہم کو جو ہے تو لے جا کر پہنچائیں گا۔ اس کی بڑی جو ہے تو خرابیاں ہے، جیسے ابھی مولانا تیمور صاحب نے کہا کہ رمی کے اوپر میں بچے، اس گیم کے اوپر میں کتنے سارے جو ہے تو ماں باپ خون کے آنسو رونے کے اوپر میں یہ ہو گئے کہ انہوں نے دیکھا کہ بچوں کے ہاتھ میں تھوڑی دیر موبائل تھما دیا، وہ کسی گیم کے اندر میں چلے گئے، کتنا اکاؤنٹ کے اندر میں پیسہ تھا سب کے سب غارت ہو گیا۔ اور میرے بھائیوں، اس سے جو ہے تو عزتیں بھی نیلام ہو رہی ہے، اس سے ایک دوسرے گھرانے کی جو پوشیدہ چیزیں ہیں یہ بھی اجاگر ہو رہی ہے۔ اس کے لیے ہمارے بڑوں کا جو منشا ہے، اور آج بھی اللہ کا کرم ہے، ہمارے اس ملک کے اندر میں کئی بڑے بڑے اللہ والے ایسے ہیں جو چھوٹے موبائل استعمال کرنے کے اوپر میں رضامند ہے، اس کے اوپر بھی ان کا کام ہو رہا ہے۔ لیکن آج ہمارا بچہ 10ویں نہیں پڑھتا، ہماری بچی 10ویں کے اندر میں کیا چلی جاتی ہے، اسکول کا بہانہ کر کے اس کو پرائیویٹ ایک موبائل دے دیا جاتا ہے۔ پھر وہ کچھ دنوں کے بعد بچی کہتی ہے کہ میں اب آپ کے ساتھ میں نہیں سو سکتی، کیوں؟ اس کے لیے کہ مجھے رات بھر جو ہے تو ابھیاس کرنا ہے، مجھے رات بھر جو ہے تو ہوم ورک کرنا ہے، میں آپ کی نیند کے اندر میں خلل نہیں ڈال سکتی۔ بچی کیا کر رہی ہوتی ہے تنہائی کے اندر میں، ہم سب کو پتا ہے، بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، ہم سب جو ہے تو جاگ جائے، بیدار ہو جائے، اور ہمارے معاشرے کو، ہماری سوسائٹی کو ہم صاف ستھرا اور ایک نیک اور صالح معاشرہ بنانے کی جو ہے تو فکر و کوشش کرے۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر معمولی پپلا کے لوگوں نے اس بات کا تہیہ کر لیا کہ ہمیں ہمارا معاشرہ صاف ستھرا بنانا ہے، ہمارے سوسائٹی کو اچھا بنانا ہے۔ یاد رکھیے، آپ اس عزم و ارادوں کو لے کر اٹھیں گے بھی نہیں تب تک اللہ رب العزت آپ کے معاشرے کو اور سوسائٹی کو صاف ستھرا بنا دیں گے۔ اس کے لیے ہم آگے آئے اور ہمارے بڑے علماء جو کہہ رہے ہیں، جو بتلا رہے ہیں، اس کے اوپر میں عمل کرے، نیکی کی طرف میں آئے، بدی کو جو ہے تو چھوڑ دے، اس کے لیے کہ اس دنیا کے اندر میں اب ہمارا اور آپ کا جو ہے تو بہت کم ٹائم جو ہے تو بچا ہوا ہے۔ لہٰذا آج کی یہ جو خوبصورت نشست سجائی گئی، اس کے اوپر میں حافظ صادق صاحب کو مبارکباد دوں گا، اور اسی طریقے سے اس مسجد سردار کے جو ذمہ داران ہیں، جن لوگوں نے بڑا دل کر کے یہاں پر خدا تعالیٰ کا گھر بنانے کا عزم ارادہ کیا ہے، انہیں بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ایسا جذبہ ہم سب کے دل کے اندر میں ہونا چاہیے کہ ہم بھی جو ہے تو اس طریقے سے مساجد بنائیں گے اور اس کو انشاءاللہ آباد بھی کرنے کی فکر و کوشش کریں گے۔ ورنہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ یہ مسجد جو آباد ہو رہی ہے لبے سڑک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مسجد آباد ہوں گی۔ ہر وقت یہاں پر جو ہے تو رکوع اور سجود جو ہے تو ہوتے رہیں گے۔ جیسے مولانا تیمور صاحب نے کہا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ملک ہندوستان میں پیدا ہوئے، لیکن کہاں؟ خانہ کعبہ تک اللہ رب العزت نے ان کی رسائی فرمائی، وہاں تک پہنچایا، وہاں پر انہوں نے اس گھر کا طواف بھی کیا۔ تو یہاں پر کس کو کون سا سجدہ کرنے کے لیے اللہ کہاں سے بھیجیں گا ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ بیڑ سے نکل کر اورنگ آباد ہائی وے پر ایک پینڈگاؤں مقام ہے، میں نے وہاں پر 3 سال امامت کیا۔ چھوٹی سی مسجد ہے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ لوگ کیرالہ سے آئیں گے، کنیا کماری سے، کشمیر سے لوگ آئیں گے اور اس مسجد کے اندر میں نماز پڑھیں گے۔ لبے سڑک مسجد،
میں جب نماز پڑھ کر اپنے حجرے کے اندر میں بیٹھا رہتا تھا، جب لوگ نماز پڑھ کر باہر نکلتے تو سلام مصافحہ کرنے کے لیے میں باہر آتا، پوچھتا تو کوئی کہتا کہ ہم کیرلا سے آ رہے ادھر جا رہے، کوئی کہتا ہم کنیا کماری سے آ رہے ادھر جا رہے، تو نہیں معلوم اللہ رب العزت کو کس کا سجدہ قبول کرنا ہو اور اس کو جو ہے تو یہاں تک پہنچا دے، لبے سڑک ہے۔ اس لیے ہم سب بھی جو ہے تو اس مسجد کے بارے میں جیسے حضرت مولانا تیمور صاحب نے کہا کہ رمضان سے قبل انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے تو مکمل کر دیں گے، اور آنے والے رمضان کے اندر میں اس کے اندر میں نماز تراویح بھی ہوں گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مدارس سے مساجد سے اتنے سارے بچے عالم بن رہے، حافظ بن رہے، مفتی صاحب بن رہے، یہ کہاں کھپیں گے؟ تو میرے بھائیو، اس کے لیے اللہ رب العزت اس طریقے سے انتظام فرما رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے دیجئے۔ آج بھی کئی دیہات ایسے ہیں جہاں سے فون آتا ہے کہ مفتی صاحب اگر کوئی بچہ حافظ قرآن ہو تو ہمیں عنایت فرمائیے، ہماری مسجد کے اندر میں حافظ قرآن نہیں ہے۔ یقیناً آج جتنے حفاظ بن رہے ہیں، ان سے زیادہ حافظوں کی، ان سے زیادہ عالموں کی، ان سے زیادہ مفتیان کرام کی آج زمانے کو ضرورت ہے۔ ہم ان تمام باتوں کے اوپر میں خوب خیال رکھے۔ جو باتیں میں نے کہی ہے خصوصاً اصلاح معاشرہ کے عنوان پر میں نے آپ حضرات کے سامنے خطاب کیا، اور لمبا وقت لینا مناسب نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ حافظ صادق صاحب میرے بعد بھی کسی اور کو یہاں پر جو ہے تو بڑا جمان فرمائیں گے، کہیں یہ مدرسے کا جلسہ نہ ہو جائے کہ یکے بعد دیگرے آتے رہے اور بولتے رہے۔ اس مجلس کے اندر میں تو نوجوانوں سے زیادہ بزرگ مجھے نظر آ رہے ہیں، لہٰذا جو باتیں میں نے کہی ہے بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے ان کہی سنی باتوں پر مجھ گنہگار کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ تمام احباب کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پر اتنے بڑے علماء اکرام موجود تھے، ان کی موجودگی میں مجھ ناہنجار کو، گنہگار کو یہاں پر بٹھلایا گیا۔ میں ان تمام علماء اکرام سے معافی چاہتے ہوئے اپنی اس شعر کے ساتھ میں جگا لوں گا کہ فقیرانہ آئے تھے صدا دے کر چلے، فقیرانہ آئے تھے صدا دے کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔